السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اچھے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ آپ سبھی بھائی بہن کا بہت بہت شکریہ ہمارے چینل پہ آنے کے لیے، اور آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں، لائک کرتے ہیں اور ہمیں کامنٹ کرتے ہیں۔ اور اگر نہیں بھی کامنٹ کرتے ہیں تو کامنٹ ضرور کیا کریں کہ ہم کو پتہ لگے کہ آپ سب دیکھ رہے ہیں۔ اور ہم اردو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اب اسلامک واقعہ جانکاری پا رہے ہوتے ہیں، تو آپ سب بھائی بہن دوسروں میں بھی شیئر کیا کریں کہ اگر اچھی باتیں کوئی معلوم ہو تو دوسروں تک شیئر کرنا چاہیے۔ تو ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ سب نے اس سے پہلی والی ویڈیو نہیں دیکھے ہیں تو ضرور دیکھیں، انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو فائدہ ہوگا۔ ویڈیو چاہے تو میں دن میں 10 بنا کے ڈال دوں، لیکن ریزن یہی ہے کہ مجھے ادھر ادھر کے شور بہت زیادہ آتے ہیں، رات ہو چاہے دن ہو، بہت مشکل ہو رہی ہے۔ ویڈیو میں ابھی بھی کچھ آوازیں آ رہی ہوں گی جو میں فجر کی نماز پڑھ کے بنا رہی ہوں، اور رات میں بھی میں بنانے کی کوشش کی ہوں۔ کئی رات میں پوری رات جاگی ہوں ویڈیو کے لیے کہ میں جاگ کے بناؤں۔ کئی بار بہت مشکل ہوتی ہے، بنانا بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے، اور اس لیے میں ویڈیو روز نہیں اپلوڈ کر پا رہی ہوں۔ تو آپ سب مجھے معاف کیجیے، اگر جو بھی 2 دن 1 دن بعد ویڈیو ملتی رہے آپ سب کو، تو آپ سب مجھے حوصلہ افزائی ضرور کیا کریں کامنٹ کر کے یا ویڈیو کو لائک کر کے۔ چھٹا سال ہجری کا غزوہ ذات القرآن، تو اب ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس غزوے کا یہ نام اس لیے ہوا کہ مسلمانوں نے اپنے جھنڈوں میں جو پھٹ گئے تھے پیوند لگائے تھے، تو اس غزوے کا نام اس لیے یہ پڑا کیونکہ مسلمانوں کے جو جھنڈے تھے اس میں کیا ہوا، پھٹ گئے تھے وہ، اور اس لیے پیوند لگائے تھے۔ پیوند کہتے ہیں جوڑ لگا کے دوسرا کوئی کپڑا لگانا۔ بعض کا قول ہے کہ جہاں مسلمان اترے تھے وہاں اس نام کا ایک درخت، اور بعض کا خیال ہے کہ یہ ایک جگہ کا نام ہے۔ تو ان باتوں میں دیکھیے، ہمارے بڑوں کا کہنا ہے کہ اس کا ایک درخت کا نام ہے، اور کوئی کہہ رہے ہیں کہ یہ جگہ کا نام ہے جہاں کی زمین کچھ سیاہ اور کچھ سفید ہے۔ تو یہ اس جگہ کا بھی نام بتا رہے ہیں جہاں پہ زمین کیا ہے، کچھ کالی ہے اور کچھ سفید ہے۔ اسے غزوہ محارب، غزوہ بنی انمار اور غزوہ بنی صلبہ بھی کہتے ہیں، اور یہ 3 طرح کا نام بھی ہے جو ان کا کہنا ہے۔ جو قبیلہ غطفان کی مختلف قوموں کے نام ہیں، اس سے پہلے بھی اس قبیلے کی بعض قوموں نے مختلف اوقات میں مدینے پر چھاپا مارنے کا ارادہ کیا۔ تو اس سے پہلے بھی اس قبیلے کی بعض قوموں نے مختلف اوقات مطلب مختلف ٹائم میں مدینے پر چھاپا مارنے کا ارادہ کیا تھا، مگر کبھی کوئی کامیابی نہ ہوئی، ان لوگوں کو کبھی کامیابی نہ ہوئی۔ اب بھی خبر آئی کہ یہ لوگ بڑی سرگرمی سے جمع ہو رہے ہیں اور بہت جلد مدینے پر حملہ کرنے والے ہیں۔ تو اب بھی خبر یہ آ رہی تھی لوگوں کو کہ بہت اچھے سے تیاری کر رہے ہیں وہ لوگ، اور جمع اکٹھے ہو رہے ہیں مدینے پر حملہ کرنے کے لیے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 400 یا 700 آدمیوں کے ساتھ موضع نخل تک، جو مدینے سے 2 دن کی راہ پر نجد کے علاقے میں بنی غطفان سے متعلق ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 400 یا 700 آدمیوں کے ساتھ اس موضع نخل تک پہنچتے ہیں، جو مدینے سے 2 دن کی راہ پر موجود ہے۔ نجد کے علاقے میں بنی غطفان سے متعلق ہے، مطلب ان سے جڑے ہوئے ہیں۔ تشریف لے گئے مگر کوئی سامنے نہیں آیا، اور نہ کسی کو مقابلے کے لیے آمادہ پایا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو کوئی سامنے نہیں آیا اور نہ ہی کسی کو مقابلے کے لیے وہاں پائے۔
اس لیے واپس چلے آئے، اور یہ اس امر کی کافی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ لوٹ مار کرنے کا نہیں تھا، ورنہ لوٹ مار کے بغیر ہرگز واپس نہ آتے۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوٹ مار کرنے کا ارادہ نہیں تھا۔ کہہ رہے ہیں کہ ورنہ لوٹ مار کے بغیر ہرگز واپس نہ آتے، تو لوٹ مار نہیں کیے، واپس چلے آئے۔ اس غزوے میں دشمن کے آ جانے کا اندیشہ تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز خوف پڑھی۔ تو اس غزوے میں دشمن کے آ جانے کا اندیشہ مطلب ڈر تھا، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز خوف پڑھی۔ غزوہ لحیان سورہ رجیم میں بیان ہو چکا ہے کہ قوم حذیل نے نہایت سفاکی اور دغا بازی سے چند ایسے مسلمانوں کو قتل کیا جو نہایت ہی عابد اور زاہد اور کلام اللہ کے قاری تھے۔ تو یہ قوم ذوحیل جو ہے سفاکی اور دغا بازی مطلب بہت ہی چالاکی کے ساتھ اور دھوکے بازی کے ساتھ کچھ ایسے مسلمانوں کا قتل کیا جو بہت ہی عابد تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، زاہد تھے اور کلام اللہ کے قاری تھے۔ اگرچہ ان کا سردار سفیان بن خالد قتل ہو چکا تھا، مگر اس قوم سے جسے حذیل کے بیٹے لحیان کے نام پر بنو لحیان بھی کہتے ہیں، اول ان مظلوم مسلمانوں کا بدلہ لینا ضروری تھا، دوسرے ان کی طرف سے یہ اندیشہ بھی تھا کہ موقع پا کر مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گے، تو مسلمانوں کا بدلہ لینا ضروری تھا، دوسرے ان کی طرف سے یہ بھی اندیشہ تھا کہ موقع پا کر مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گے۔ علاوہ ازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ان نیک مردوں کے لیے جو وہاں شہید ہوئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کے بعد چاہتے تھے کہ ان نیک مردوں کے لیے یہ چاہتے تھے کہ جو وہاں شہید ہوئے مطلب وہ لوگ جو وہاں شہید ہوئے تھے ان کے مقام شہادت پر جا کر دعائے خیر کریں۔ اس لیے 200 آدمیوں کے ساتھ جن میں 20 سوار تھے ایک غیر مشہور راستے سے تشریف لے گئے۔ تو 200 آدمیوں کے ساتھ جن میں 20 سوار تھے ایک غیر راستے سے مطلب کوئی الگ راستے سے تشریف لے گئے تاکہ بنی لحیان کو خبر نہ ہو، مطلب یہ بنی لحیان جو قوم تھی ان کو معلوم نہ ہو۔ وہاں پہنچنے پر معلوم ہوا کہ ان کو کسی طریق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کی خبر مل گئی تھی۔ تو وہاں جا کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کا خبر مل گئی ہے۔ اس واسطے وہ خبر پاتے ہی بھاگ کر پہاڑوں میں جا چھپے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 دن وہاں رہے اور شہیدوں کے مقام شہادت پر ان کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ تو انشاءاللہ آپ سبھی سے ملتے ہیں ہم اگلی ویڈیو میں، کیونکہ شور ہونے لگا ہے اور میں ویڈیو نہیں بنا پاؤں گی۔ اللہ حافظ۔